انسان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے اگر اس کے مفہوم کو سمجھ کر پڑھے تو اس کا ذہن کہیں اور منتشر نہیں ہوگا۔ اگر نماز میں انسان یہ سمجھ لے کہ مجھ سے کیا کہلوایا جا رہا ہے اور میں کیا کہہ رہا ہوں تو اس کا ذہن کہیں اور تو نہیں جائے گا۔ جب آپ بغیر خیال کے بے ربط باتیں کرتے ہو تو پھر آپ کی آواز ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے دعا کی کہ یا اللہ رحم فرما اور اللہ کو رحم کی درخواست دے دی، اور ادھر مدد کے لیے پکارتے گئے تو ہمیں پالنے والا ہے، اور پھر لگاتار ہڑتالیں کر دیں کہ کئی دن سے تنخواہ نہیں ملی۔ کہتے ہو اللہ تو پالنے والا ہے، اور اگر کارخانہ نہ ہو تو پھر یہ ہے نیت کی بات۔ مقصد یہ کہ ساری نیت جو ہے اگر آپ کی ندا کے برابر نہ ہو تو سمجھو کہ ایمان میں کوئی خلل رہ گیا۔ آپ حرف ندا میں کچھ اور کہہ رہے ہیں اور ارادہ کچھ اور ہے۔ اللہ اگر نظر آنے والی بات ہوتی تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوتی۔ اللہ تو نظر آنے والی بات نہیں ہے بلکہ ندا کے طور پر ہے۔ لوگوں کو عام طور پر ندا کا مفہوم سمجھ نہیں آتا، یعنی دعا کے طور پر اللہ کو چٹھی لکھی ہے مگر اب پتہ نہیں ہے کہ چٹھی باہر جانی ہے کہ چٹھی اندر آنی ہے۔ مطلب یہ کہ اس کا باہر کی طرف رخ ہے یا اندر کی طرف رخ ہے، آسمان کی طرف بھیج رہے ہو یا کسی بندے کی طرف بھیج رہے ہو، تو یہ کیا ہے؟ تو جب تک یہ مفہوم نہ سمجھ آئے کہ لوکیشن اتھارٹی کہاں پر ہے اور دعا کا مفہوم کیا ہوگا اور ندا کس سپیڈ سے جائے گی اور کہنے والے کا کتنا اثر ہوتا ہے، تو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک دعا ایک آدمی کرتا ہے اور دوسرا آدمی بھی وہی دعا کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ دوسرے کی دعا منظور ہو گئی۔ اب اللہ برابر کا سلوک کرنے والا ہے تو دوسرے کی دعا کیوں منظور ہو گئی؟ اس لیے کہ اس دوسرے کا اپنا طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ کہ وہ الفاظ کے اندر مفہوم کا تصور رکھتا ہے، تو جس نے الفاظ کا مفہوم سمجھا اس کی بات منظور ہو گئی۔ مقصد یہ کہ اگر کوئی شخص بے جان ہوگا تو اس پر بولنے والے کا اثر تو نہیں ہوگا۔ ہر لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے، آپ کے نام کا معنی ہوتا ہے۔ اپنے نام کے الفاظ پر غور کیا کرو کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ اگر کردار اس نام کے مفہوم کے برابر شروع کر دو گے تو پھر کامیابی ہو جائے گی، ورنہ دقت ہی ہوتی جائے گی، ہارڈ ہو جاؤ گے، مختلف ہو جاؤ گے،